در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد حمد و ثنا سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ میبزی کا درس چل رہا ہے۔ ہم نے 23 دروس اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مکمل فرمائے۔ آج 24واں نمبر درس ہے۔ بات گزشتہ درس میں یہاں پہ چھوڑی تھی کہ فلاسفہ نے متکلمین کے خلاف ابطال جزء لا یتجزا پہ اپنی دلیل دی تھی۔ وہ دلیل تفصیل کے ساتھ گزر گئی۔ اب اس سے آگے اپنی دوسری دلیل پیش کریں گے جو ابطال جزء لا یتجزا پہ ہے۔ آپ کو یہ تو واضح ہے کہ جزء لا یتجزا پہ بحث چل رہی ہے اور جزء لا یتجزا کے اس بات کے قائل ہیں متکلمین، اور جزء لا یتجزا کے ابطال کے قائل ہیں فلاسفہ۔ تو اب دوسری جو ہے وہ دلیل پیش کریں گے صاحب کتاب علامہ بہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب ہدایت الحکمت۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو دلیل کو سمجھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا جُزْءًا عَلَى مُلْتَقَى جُزْءَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يُلَاقِيَ وَاحِدًا مِّنْهُمَا فَقَطْ أَوْ مَجْمُوعَهُمَا أَوْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا شَيْئًا أَوْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا وَبَعْضًا مِّنَ الْآخَرِ وَالْأَوَّلُ مُحَالٌ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُلْتَقَى فَتَعَيَّنَ أحد القسمين الأخيرين بل أحد الأقسام الأخر فيلزم الانقسام، إما انقسام على ما على الملتقى أو الكل أو ما على الملتقى وأحد الجزئين لا محالة۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی دلیل کو سمجھتے ہیں۔ دلیل کچھ اس طرح ہے کہ آپ کوئی سے بھی دو جزء لا یتجزا لے لیں اور ان دو جزء لا یتجزا جہاں پہ وہ آپس میں ملیں گے ان کا جو ملتقا ہے، یعنی ان کی جو جائے ملاقات ہے، دو جزء لا یتجزا ملتے ہیں جہاں پہ، تو ملنے سے جو بیچ میں ان کی ملتقا ہے یعنی کہ جائے ملاقات ہے جہاں پہ وہ دونوں جزء لا یتجزا ملتے ہیں، ان کے جائے ملتقا پر آپ ایک تیسرا جزء لا یتجزا فرض کر لیں۔ اب جو آپ نے بیچ میں فرض کیا ہے اس کی 4 صورتیں بنیں گی۔ 3 صورتیں ماتن کی ہیں، ایک صورت جو ہے وہ شارح کی ہے۔ تو 4 صورتیں اس طرح بنیں گی کہ جو دو جزء لا یتجزا آپس میں ملتے ہیں ان کے ملتقا پہ آپ نے جو تیسرا جزء لا یتجزا فرض کیا ہے، اب اگر وہ یا تو کسی ایک کے ساتھ ملتا ہوگا، یعنی دو جزء لا یتجزا میں سے کسی ایک کے ساتھ ملتا ہوگا فقط، پہلی صورت،
دوسری سورہ یا دونوں کے کل کے ساتھ ملتا ہوگا، تیسری صورت یا دونوں کے بعض کے ساتھ ملتا ہوگا، چوتھی سورہ یا ایک کے کل کے ساتھ اور دوسرے کے بعض کے ساتھ وہ جزء لا یتجزا ملتا ہوگا۔ فلاسفہ کہہ رہے ہیں کہ اس سورہ میں جو دو جزء لا یتجزا کے ملتقا پہ آپ نے تیسرا جزء لا یتجزا فرض کیا ہے، اس کے ملاقی کے یہ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں جو پہلی صورت ہے یعنی کسی ایک کے ساتھ اس کے فقط ملاقی کی، تو یہ باطل ہے۔ کیوں کہ آپ نے جو تیسرا جز ہے، جو تیسرا جز لا یتجزا ہے، اس تیسرے جز کو آپ نے ملتقا پہ فرض کیا ہے۔ اگر کسی ایک پہ آپ اس کو جو ہے فرض کریں گے تو اس کا مقصد ہے یہ باطل ہے، یہ محال ہے کہ کسی ایک کے ساتھ ملے، کیونکہ اگر کسی ایک کے ساتھ ملے گا تو آپ نے فرض ملتقا پہ کیا تھا، تو آپ کے ملتقا پہ فرض کرنا وہ صحیح نہیں ہوگا، حالانکہ آپ نے کیا ہے ملتقا پہ فرض۔ اس لیے یہ سورہ باطل ہے۔ باقی جو پچھلی 3 سورہ ہیں، آپ کسی بھی سورہ کو لے لیں، چاہے جو جزء لا یتجزا بیچ والا ہے جسے آپ نے فرض کیا ہے، اس کو آپ بڑا تصور کر لیں جو دونوں جزء لا یتجزا کے کل کو گھیر لے، تو چاہے اس سورہ میں ہو، چاہے بعض ایک حصہ ایک جزء لا یتجزا کے سے ملتا ہو بیچ میں فرض کرنے کے سبب سے، اور دوسرا اس کا جز جو ہے دوسرے جز سے ملتا ہو، جزء لا یتجزا سے ملتا ہو، یا ایک کے کل کے ساتھ ملتا ہو، تھوڑا سا دوسرے کے ساتھ ملتا ہو، تو ان تینوں صورتوں میں ناظرین اگر آپ غور کریں گے تو ان تینوں صورتوں میں تقسیم لازم آتی ہے۔ کس طرح تقسیم لازم آتی ہے؟ اس طریقے سے تقسیم لازم آتی ہے کہ اگر آپ نے چاہے کل کو فرض کیا، چاہے بعض کو فرض کیا، اور بعض کو اس طرف فرض کیا، جس طریقے سے آپ فرض کریں گے تو ایک حصہ دوسرے حصے کا غیر قرار پائے گا، اور جو غیر ہوتا ہے ایک کا دوسرا، وہ غیر منقسم ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سورہ میں فلاسفہ کی دلیل یہ ہے کہ اس سورہ میں جزء لا یتجزا کا انقسام لازم آئے گا، اور جو جزء لا یتجزا ہے وہ لا یتجزا نہیں رہے گا بلکہ یتجزا ہو جائے گا، یعنی یا لا یتجزا و جز نہ رہے گا، کیونکہ لا یتجزا جز وہ ہے جو تقسیم کو قبول نہ کرے، حالانکہ یہ پچھلی تینوں سورہ میں جو ہے تقسیم کو قبول کرتا ہے، لہٰذا یہ جزء لا یتجزا نہیں رہے گا۔ اس لیے فلاسفہ کہہ رہے ہیں کہ جزء لا یتجزا باطل ہے، ایسا کوئی بھی جز نہیں ہے جو مزید تقسیم کو قبول نہ کرے۔ تو یہ ان کی دلیل ہے فلاسفہ کی دوسری دلیل۔ اب یہی چیز صاحب کتاب بیان کریں گے، عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ ماتن کہہ رہے ہیں دلیل کو قائم کرتے ہوئے فلاسفہ کی طرف سے ابطال جزء لا یتجزا پہ کہہ رہے ہیں کہ وَلِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا جُزْءًا عَلَى مُلْتَقَى جُزْءَيْن، اگر ہم فرض کریں جزءً کوئی سا بھی ایک جز، یعنی جزء لا یتجزا میں سے کوئی سا بھی ایک جز آپ فرض کر لیں۔ جزء لا یتجزا اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کہ وہ چیز کو سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ ورنہ یتجزا اور لا یتجزا پہ بھی تو اختلاف ہے، دلیل قائم ہو رہی ہے، تو لہٰذا صاحب کتاب صرف جز کہیں گے، اور میں جزء لا یتجزا اس لیے کہوں گا کہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، ماتن کہہ رہے ہیں، اگر ہم فرض کریں کوئی سا بھی جز علی ملتقى جزءین، 2 جزوں کے ملتقا پہ، جہاں پہ 2 جز آپس میں ملتے ہیں، اس کے بیچ میں جو ان کا جائے ملاقات ہے، ان کی جو ان کا ملتقا ہے، اس کے اوپر ہم اگر تیسرا جز جو ہے وہ فرض کر لیتے ہیں۔ فَإِمَّا أَن يُلَاقِيَ وَاحِدًا مِّنْهُمَا، یہ پہلی سورہ، فَإِمَّا أَن يُلَاقِيَ وَاحِدًا مِّنْهُمَا فقط، پھر یا تو وہ ملاقی ہوگا، کون ملاقی ہوگا؟ وہ تیسرا جز ملاقی ہوگا جو آپ نے 2 جزوں کے ملتقا پہ فرض کیا ہوا ہے۔ وہ جو تیسرا جز ہے فَإِمَّا أَن يُلَاقِيَ وَاحِدًا مِّنْهُمَا فقط، پھر یا تو وہ ملاقی ہوگا ان دونوں جزوں میں کسی ایک کے ساتھ فقط، جو آپ نے ملتقا پہ فرض کیا ہے
دونوں جزوں میں کسی ایک کے ساتھ جو ہے فقط ملتا ہوگا. حالانکہ میں نے آپ کو یہ سورہ سمجھا دی ہے کہ یہ باطل ہے چیز، یہ محال ہے چیز، کیونکہ آپ ملتقا پہ فرض کریں اور صرف کسی ایک کے ساتھ ملے دوسرے کے ساتھ نہ ملتا ہو، یہ چیز تو باطل ہے. بہرحال یہ صورتیں اب آپ کو بتا رہے ہیں. یہ پہلی سورہ فَإِمَّا أَن يُلَاقِيَ وَاحِدًا مِّنْهُمَا فَقَط، پھر یا تو ملاقی ہوگا ان دونوں جزوں میں سے جو آپ نے فرض کیے ہیں کسی ایک کے ساتھ فقط. یہ پہلی سورہ. او مجموعہما، یا دونوں کے مجموعے کے ساتھ ملتا ہوگا. وہ جو تیسرا جز آپ نے بیچ میں فرض کیا ہے وہ یا تو کسی ایک کے ساتھ ملتا ہوگا یا سارے مجموعے کے ساتھ ملتا ہوگا، یعنی دونوں کو گھیر لیتا ہوگا، سارے مجموعے کے ساتھ ملتا ہوگا. وَمِن كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا شَيْئًا، یا ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ بعض تھوڑا تھوڑا ملتا ہوگا، یعنی جو دونوں جز ہیں ان دونوں جزوں کے ساتھ ملتا ہوگا. اس جز کے ساتھ ملتا ہوگا، اس جز کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملتا ہوگا. او واحدا منہما وبعضا من الاخر. یہ چوتھی سورہ اب جو آئے گی، یہ چوتھی سورت جو ہے، یہ چوتھی سورت یہ شارح کی طرف سے 3 ماتن نے بیان کی. یا ایک کے ساتھ ملتا ہوگا، یا پہلے کے والے کے جز کے ساتھ بھی دوسرے والے جز کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا ملتا ہوگا، یا دونوں کے مجموعے کے ساتھ ملتا ہوگا. چوتھی سورہ یہ ہے او واحد منہما وبعضا من الاخر، یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملتا ہوگا، یعنی کسی ایک کے کل کے ساتھ، اور دوسرے کے بعض کے ساتھ ملتا ہوگا. یہ 4 صورتیں ہوں گی. والاول محال. اب ماتن کہہ رہے ہیں جو پہلی سورہ ہے، یعنی پہلی سورہ کون سی تھی؟ وہ سورہ تھی جو صرف ایک کے ساتھ ملتا ہوگا. یہ محال ہے، یہ چیز محال ہے. کیوں محال ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اسے ملتقا پہ فرض کیا، اور ملتقا پہ فرض کریں، جائے ملاقات پہ فرض کریں، دونوں کی جائے ملاقات پہ ہم فرض کریں اور کسی ایک کے ساتھ ملتا ہو دوسرے کے ساتھ نہ ملتا ہو، تو اس طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا. وَإِلَّا، اگر اس طرح نہ ہو، لم یکن علی الملتقا، تو وہ ملتقا پہ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر اس طریقے سے نہ ہو، یعنی یہ صورت محال نہ ہو، تو پھر جو ہے لم یکن علی الملتقا، تو وہ ملتقا پہ نہیں ہوگا، حالانکہ آپ نے ملتقا پہ فرض تیسرے جز کو کیا ہوا ہے. فتعین احد القسمین الاخیرین، تو اب صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، ماتن کہہ رہے ہیں فتعین احد القسمین الاخیرین، تو پھر دونوں آخری 2 قسمیں وہ متعین ہو گئی. اب یہ ماتن کہہ رہے ہیں، کیونکہ ماتن نے 3 صورتیں بیان کی. پہلی صورت جو اس کو باطل قرار دے رہے ہیں، تو اس کے حساب سے اب باقی 2 صورتیں رہی ماتن کے اعتبار سے، شارح کے اعتبار سے 3 صورتیں رہیں. تو اب متن میں کہہ رہے ہیں فتعین احد القسمین الاخیرین، پھر متعین ہو گئی دونوں آخری قسمیں. اب شارح کہہ رہے ہیں بل احد الاقسام الاخر، بلکہ آخری جو ہے اقسام جو ہیں وہ متعین ہو گئی. آخری کون سی؟ یعنی تینوں ہو گئی آخری. پہلی صورت محال ہو گئی، کسی ایک پہ فرض کرنا، وہ تو چیز محال ہو گئی، باطل ہو گئی، کیونکہ آپ نے بیچ میں فرض کیا ہوا ہے، ملتقا پہ فرض کیا ہوا ہے. باقی جو 3 صورتیں ہو گئی، کل کے ساتھ ملتا ہوگا، دونوں کے بعض کے ساتھ ملتا ہوگا، ایک کے بعض کے ساتھ، ایک کے کل کے ساتھ ملتا ہوگا، یہ 3 صورتیں جو ہیں یہ متعین ہو گئی. فَيَلْزِمُ الْإِنْقِسَامُ، اب ماتن کہہ رہے ہیں فَيَلْزِمُ الْإِنْقِسَامُ، پھر انقسام لازم آ جائے گا. ان آخری صورتوں میں انقسام لازم آ جائے گا. کیوں انقسام لازم آ جائے گا؟ میں نے آپ کو بتایا، اس لیے کہ آپ کسی صورت کو بھی لے لیں، 3 صورتیں جو پیچھے والی ہیں، اس میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کی تقسیم کر رہے ہیں. کل کے ساتھ ملنا، یہ بھی تقسیم ہے. بعض کے ساتھ تھوڑا ملنا، دوسرے کے بعض کے ساتھ تھوڑا ملنا، یہ بھی تقسیم ہے. ایک کے کل کے ساتھ ملنا، دوسرے کے بعض کے ساتھ ملنا، یہ بھی تقسیم ہے. 3 صورتیں جو آپ پیچھے سے اس کی دیکھ رہے ہیں، یہ پیچھے والے 3 جو صورتیں ہیں ان میں انقسام لازم آ رہا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں فَيَلْزِمُ الْإِنْقِسَامُ، پھر انقسام لازم آتا ہے. اب اس پہ شارح کہہ رہے ہیں انقسام ما علی الملتقا، کس کا انقسام؟ اس کا انقسام جس کو آپ نے ملتقا پہ، اس جز کا انقسام جس کو آپ نے ملتقا پہ فرض کیا ہوا ہے. اب الکل، یا کل پر، یہ دوسری سورہ. او ما علی الملتقا، یا اس کا جو ملتقا پہ ہے، وہ احد الجزئین، اور اس کے دونوں جزوں میں کسی ایک کا.
جو اس جز کے ساتھ مل رہا تھا یا اس جز کے ساتھ مل رہا تھا، دونوں جزوں میں کسی کے ساتھ ملتا ہوگا، تو ظاہری بات ہے اس طریقے سے وَيَلْزِمُ الْإِنْقِسَامُ، اس کا انقسام جو ہے وہ لازم آتا ہے، لا محالہ، یقینی طور پہ، بدیہی طور پہ اس کا انقسام لازم آئے گا۔ یہاں تک یہ ان کی دوسری دلیل جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی، اور آئندہ ابھی شارح کچھ بیان کریں گے اس کے اوپر، وہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ یہاں تک امید ہے آپ کو فلاسفہ کی ابطال جزء لا یتجزا پہ دونوں دلیلیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جو یہ دوسری دلیل ہے، اس دلیل کا مختصر سا خلاصہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ فلاسفہ کہہ رہے ہیں متکلمین کو کہ آپ کوئی سے بھی دو جز لے لیں، جیسے آپ جزء لا یتجزا کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ جزء لا یتجزا کے قائل نہیں ہیں۔ اے متکلمین، آپ کسی بھی دو جزء لا یتجزا کو لے لیں، ان دونوں جزوں کو آپس میں ملائیں، جہاں ان کا ملتقا ہوگا، جائے ملاقات ہوگی، وہاں پر آپ تیسرے جز کو فرض کر لیں۔ یا تو یہ ایک کے ساتھ ملتا ہوگا، اس صورت میں یہ باطل ہے، کیونکہ آپ نے ملتقا پہ فرض کیا ہے تو ایک کے ساتھ تو نہیں ملتا ہوگا، ظاہر بات ہے دونوں کے ساتھ ملتا ہوگا۔ اب تیسری تین صورتیں جو آخر میں ہیں، جو آپ نے ملتقا پہ فرض کیا ہے، یا کل کے ساتھ ملتا ہوگا، یا ایک کے کل کے ساتھ، دوسرے کے بعض کے ساتھ، یا دونوں کے بعض کے ساتھ۔ ان تینوں صورتوں میں فلاسفہ کہہ رہے ہیں کہ انقسام اس جز کا لازم آ رہا ہے، لہٰذا اس سے یہ چیز سمجھ میں آ گئی، فلاسفہ کہہ رہے ہیں یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ جزء لا یتجزا باطل ہے، کیونکہ یہ ایسا کوئی بھی جز نہیں ہے جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا، لہذا یہ فلاسفہ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے جزء لا یتجزا کے ابطال پہ یہ اپنی دلیل قائم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ دونوں دلیلیں انہوں نے دی ہیں، پیش کی ہیں متکلمین کے خلاف، شارح کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا بھی ابطال کے متعلق آپ کو عرض رکھیں گے۔ یہ دونوں کمزور دلیلیں ہیں فلاسفہ کی، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے وہ عرض رکھوں گا۔ ایک بار پھر میں کتاب کی عبارت کو پڑھ لیتا ہوں اور ترجمہ آسانی کی خاطر کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا جُزْءًا عَلَى مُلْتَقَى جُزْءَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يُلَاقِيَ وَاحِدًا مِّنْهُمَا فَقَطْ أَوْ مَجْمُوعَهُمَا أَوْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا شَيْئًا وَوَاحِدًا مِّنْهُمَا وَبَعْضًا مِّنَ الْآخَرِ وَالْأَوَّلُ مُحَالٌ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُلْتَقَى فَتَعَيَّنَ أَحَدُ الْقِسْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ بل أحد الأقسام الأخر فيلزم الانقسام انقسام ما على الملتقى أو الكل أو ما على الملتقى وأحد الجزئين لا محالة۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم فرض کریں کوئی سا بھی جز دو جزوں کے جائے ملاقات پر، پھر یا تو وہ جز ملاقی ہوگا ان دونوں جزوں میں کسی ایک کے ساتھ فقط، یا دونوں کے مجموعے کے ساتھ، یا دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ تھوڑا، یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اور دوسرے کے بعض کے ساتھ، اور پہلی صورت محال ہے۔ اگر اس طرح نہ ہو، یعنی محال نہ ہو، تو نہیں ہوگا وہ تیسرا جز جو ہے وہ نہیں ہوگا ملتقا پر، پھر متعین ہو گئی دونوں آخرین قسم، یعنی دونوں آخری قسمیں، بلکہ شارح کریں بلکہ تمام اقسام، آخری اقسام میں سے ہر ایک، پھر لازم آ جائے گا انقسام، یعنی انقسام اس کا، تقسیم ہونا اس کا جو ملاقات پہ ہے، یعنی جو جائے ملاقات پہ ہے، جو ملتقا پہ ہے، جو جائے ملاقات پہ ہے، یا کل پر، یا اس کا جو ملتقا پہ ہے، ان دونوں جزوں میں کسی ایک کا، لا محالہ، یقینی طور پر۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان کی دلیل کا خلاصہ مکمل ہو گیا، عبارت مکمل ہو گئی اور اس کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ابطال جزء لا یتجزا پہ فلاسفہ کی دوسری دلیل جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور کتاب میبزی کا متن آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اس کی جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم اگلے درس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اس فقیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔